شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. آج دوسرے عشرے کی آخری تراویح ہم سب نے ادا کی ہے. آج کی تراویح میں 19ویں پارے کا نصف آخر اور 20ویں پارے کا نصف اول پڑھا گیا ہے. تلاوت کا آغاز سورۃ الشعراء کی آیات سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. سورہ شعراء کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ کتاب برحق ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی حقانیت کی بات کرتے ہوئے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصے بیان فرمائے ہیں، اور ان قصوں کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے کہ یہ قصے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ تو ہے نہیں کہ معلوم کر لیں. تو یہ قصے ان کو کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ اگر معلوم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وحی آ رہی ہے، سچی وحی. اس بنیاد پر یہ قصے بیان کرتے ہیں. بہرحال جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک قصہ ہے ہود علیہ السلام کا قصہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا. تو ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہیں قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا. قصہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس قوم کا بیان فرمایا ہے اور اس قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں صرف ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے کذبت نوح المرسلین. نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. بات سیدھی سادی یہ ہے کہ رسول تو ایک ہی ان کی طرف آیا، قوم نوح ہو یا قوم عاد یا قوم ثمود، سب کی طرف ایک ہی رسول آیا. لیکن سبوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو یہ کیوں ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت ایک رہی ہے اور دعوت کے سلسلے میں ان کا آپس میں اتفاق رہا ہے، اس لیے ایک کی دعوت کو جھٹلانا گویا کہ تمام کی دعوت کو جھٹلانا ہے اور ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. تو یہ حکمت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. ایک کو جھٹلا دیا تو سب کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ سبوں کی دعوت ایک ہی تھی. اب اسی حوالے سے ایک بات بڑھا کے آگے بڑھیں گے کہ اسی طرح کا معاملہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے حوالے سے بھی ہے. جو اصول ہیں، عقائد سے متعلق باتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی جھٹلائیں گے نا
تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ایک کو جھٹلایا اور بس ایک ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، نہیں، ایک کو جھٹلانا کیا ہے؟ تمام احکام اور تمام باتوں کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے ایک بات کو بھی اگر جھٹلاتے آدمی نا تو اسی طرح کافر ہوگا جس طرح تمام باتوں کی بنیاد پر آدمی کافر ٹھہرتا ہے۔ تقدیر کو جھٹلایا جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، تو ان کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا کہ جانا بصرہ تو ان سے یہ کہنا کہ عبداللہ بن عمر ان سے بری ہے، اور ان لوگوں کا عبداللہ بن عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہرگز بھی ان سے قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو اس لیے کہ وہ نکل گئے، نکلنے والوں کا عمل کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصوں کو بیان کرنے کے بعد یہاں فرمایا کہ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ جو قرآن ہے نا یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اور نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور اس کو لے کر روح الامین اترے ہیں، اور کہاں اترے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترے ہیں۔ وحی کی کئی ایک صورتیں ہیں، انشاءاللہ 25ویں پارے میں ذکر آئے گا اس کا، تو ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی کے دل پر وحی کی جائے، واسطہ تو کان ہی بنے گا لیکن ڈائریکٹ دل تک پہنچا دیا جائے۔ تو قرآن مجید جو کتاب ہے نا اس کا نزول اسی شکل میں مکمل طور پر ہوا ہے، یعنی سننے کی بنیاد پر نہیں، خواب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا نزول، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کا القاء کدھر کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا ہے، تاکہ مکمل طور پر اس کی حفاظت بھی ہو اور مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو سمجھا بھی دیا جائے۔ تو نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا نزول ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی کہا گیا کہ قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک، کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو آپ کے دل پر اتارتے ہیں، تو قرآن دل پر اترنے والی کتاب ہے۔ اب باتیں جو کی جا رہی تھی اس حوالے سے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام آ رہا ہے نا تو اس کو لانے والا کون ہے؟ تو کہا کہ شیطان ہے۔ شیطان، روایت معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت، اور کچھ راتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے بیدار نہیں ہو سکے، تو ابو جہل کی بیوی نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کے شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، محمد کے پاس اس کا شیطان آنا رک گیا، شیطان آنا چھوڑ دیا اس نے آنے نے۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک پوری سورت اتری ہے اس موقع پر، تو یہ ان کا دعویٰ تھا، خیال تھا کیا کہ شیاطین قرآن لے کر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیاطین نہیں اترتے۔ کیوں نہیں؟ تو شیاطین کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ لے کر آئے۔ کیوں لے کر نہیں آئے؟ تو اس لیے کہ شیطان کی جو طبیعت ہے نا وہ شر کی ہے، برائی کی ہے، فساد کی ہے، اور قرآن مجید میں جو باتیں اترتی ہے وہ کون سی ہے؟ تو شر کی نہیں، خیر کی ہے، فساد کی نہیں بلکہ اصلاح کی ہے، نیکی کی ہے، برائی کی نہیں ہے۔ تو اب یہ موازنہ کرو کہ شیطان اس قسم کا کلام لے کر آ سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا، تو کیسے شیطان لا رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے ان کے لائق ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے تو وہ شر کا داعی، برائی کی طرف بلانے والا، لیکن خیر کا کلام بھی لے آ سکتا ہے کدھر سے سن ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہم عن السمع لمعزولون، اب وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ سن سکے، ان کو دور کر دیا گیا، اور فرشتے باقاعدہ متعین کر دیے گئے، ان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ کچھ بھی سن سکے وہ، تو ممکن نہیں کہ وہ اوپر سے کوئی خبر نیچے لے کر آئے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ تم کہتے ہو کہ محمد پر شیاطین اترتے ہیں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ شیاطین کیسے لوگوں پر اترتے ہیں۔
کہا کہ تنزل علی کل افاک اتیم، بڑے دروغ گو اور گناہ گار قسم کے لوگوں پر شیاطین کا اترنا ہوتا ہے، جھوٹے لوگوں پر، گنہگار جن کی زندگیوں میں معصیتیں ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہے، جو برائیوں کے دعوے دار تو ان کے پاس شیاطین آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو اور نکال کر بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹ کدھر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گناہ کدھر ہے، تلاشو۔ تو اگر کوئی گناہ مل جاتا ہے، جھوٹ کی کوئی بات مل جاتی ہے تم کو، تو کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیاطین آتے ہیں۔ محمد پر شیاطین نہیں آ سکتے، کس پر آتے؟ تو تنزل علی کل افاک اتیم، اور پھر کا یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ شیاطین بات ڈال دیتے ہیں کن کو؟ جھوٹے لوگوں پر، اور وہ جھوٹے کیا ہوتے؟ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ایک کوئی بات یہ اوپر سے سن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور قبل اس کے کہ ان کا کام تمام کیا جائے اس سے پہلے کیا کرتے؟ کسی کاہن کے پاس لا کر بات پہنچا دیتے۔ اب ایک بات کوئی معلوم ہو گئی سچی، اس کو بیان کیا، اور پھر اس ایک بات کی بنیاد پر 99 جھوٹ بولتا ہے، اور لوگ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہوئے؟ کہ پتہ نہیں ہے کہ فلاں دن اس نے یہ بات کہی تھی، اور جیسی بات اس نے کہی تھی ویسی بات پیش آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچ کی وجہ سے اس کے 99 جھوٹوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔ معاملہ یہ لوگوں کے مزاج کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ جو کاہن قسم کے لوگ ہیں وہ غیب کی باتیں بیان کرتے، کیا حقیقت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیسوا بشیء، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی ایسی کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں کہ وہ غیب کی بات کر سکیں۔ پھر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم اترتا ہے نا، تو فرشتوں کے ذریعے سے وہ نیچے آتا ہے، اور فرشتے آسمان میں بادلوں میں جب ہوتے ہیں نا، تو آپس میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی بات شیاطین سن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی بات کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور کاہن اس بات کو بیان کر کے پھر اس ایک کی بنیاد پر کیا ہے؟ سینکڑوں جھوٹ بولتا ہے۔ تو کاہنوں کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ کیا شاعر ہیں، شاعر۔ تو اللہ نے اس الزام کو دور کیا اور کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے اچھے بھلے نیک قسم کے لوگ نہیں چلتے، بھٹکے ہوئے لوگ جن کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے زندگی میں، جن کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، بس ٹائم پاس کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شاعروں کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کے کلام سے اپنی طبیعتوں کو خوش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں نا، ہر وادی میں بھٹکتے رہتے، تو جو بات ذہن میں آ گئی بس کہہ دیا، اچھی بھی ہو تب بھی کہہ دیا، بری ہو تب بھی کہہ دیا، زمین کی ہو تب بھی کہہ دیا، آسمان کی ہو تب بھی کہہ دیا، کسی ولی سے متعلق بات ہو تب بھی شعر بنایا، اور کسی فاسق اور فاجر سے متعلق کوئی بات کہنی ہے تب بھی شعر بنا دیا۔ ایسی بات کرتے، ہر وادی میں بھٹکتے رہتے۔ اچھے اشعار بھی آپ سن لیں گے اور برے سے برے اشعار بھی ان کی طرف سے سننے کو ملیں گے۔ اور کہا کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعروں کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر دو رنگی پائی جاتی ہے۔ دو رنگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لائق ہوتے نہیں، یا لائق بھی ہوتے تو کرتے نہیں ہے۔ بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے کہ ایسا کر دیں گے، زمین اور آسمان کی قلابے ملاتے، لیکن جب پریکٹیکل میں بات آتی ہے، عملی دنیا میں قدم رکھنے کی بات آتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے ان کا معاملہ؟ تو ان کا معاملہ ٹائٹ فش کا ہوتا ہے۔ تو شاعروں کی کہانی تو یہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، اور ان تینوں خصوصیات کی بنیاد پر دیکھو کہ شاعروں کی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے کیا؟ تو پیچھے لگنے والے کون لوگ ہیں؟ شریف اچھے معاشرے کے دیندار قسم کے لوگ ہیں، ابو بکر ہے، عثمان ہے، اور فلاں ہے کہ جن کو تم کس حیثیت سے جانتے ہو، دیکھ لو۔ اور پھر یہ کہ بہکی باتیں نہیں کرتے کہ کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، کبھی ایران کی اور کبھی توران کی، صحیح باتیں کہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جن کی حقیقت ہوتی ہے، جن کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ رہے اور کر کچھ رہے۔
تو یہ شعراء کا معاملہ ہے. اب شعراء کی مذمت یہاں کی گئی تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جانا فطری ہے کہ پھر مسلمانوں میں بھی کچھ شعراء تھے نا جو اشعار کہتے تھے, اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شعراء کے کیا تھے؟ سردار تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں. تو ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے, وذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے, اور وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور ظلم کیے جانے کے بعد بدلے کے طور پر اشعار کہیں. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یہ فریضہ انجام دیتے تھے, حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فریضہ انجام دیتے تھے. کافروں کی طرف سے ہجو, مذمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی جو اشعار کہے جاتے تھے, حضرت حسان ان اشعار کے جواب میں اشعار کہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے اور دین کا دفاع کرتے تھے. اور بات یہ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسان اپنا کام کرو, روح القدس تمہارے ساتھ ہے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید تمہارے ساتھ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے حسان کی تائید فرما, یعنی ان کے خیالات میں ایسی باتیں ڈال روح القدس کے ذریعے سے کہ جن کے ذریعے سے جواب صحیح ہو سکے. اشعار کہتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اشعار کہنے کے دوران جو لوگ سامنے ہیں نا وہ کون لوگ ہیں؟ تو قریش کے لوگ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ ہیں. تو اب وہاں مذمت ہوگی تو خاندان کی مذمت کیا ہے؟ فرد کی مذمت نہیں ہے. خاندان کی مذمت کیا ہے؟ برائی. فرد کی مذمت ہوگی نا. تو اب خاندان کی برائی ہو رہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان کی فرد ہوا نا, تو آپ کی برائی ہو گئی. تو کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو ویسے ہی ان کے بیچ سے نکال لوں گا جس طرح آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. آپ کی شخصیت اس میں شامل نہیں ہوگی, اس طرح سے اشعار کہوں گا. تو ایسے اشعار کہتے تھے. کہا اللہ نے کہ ایسے اشعار اگر کہے جائے نا تو اس میں برائی نہیں ہے, لیکن دوسرے قسم کے اشعار کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم کو یاد رکھنی چاہیے. وہ اشعار جو شرک پر مشتمل ہو, وہ اشعار جو غلو پر مبنی ہو, وہ اشعار جو عشقیہ باتوں پر مشتمل ہو, شراب اور کباب کے تذکروں پر مشتمل ہو, ان کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے پیٹ کو بدبودار پیپ سے بھر لے, یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنے پیٹ کو اشعار سے بھرے. پیپ سے بھرنا بہتر, اشعار سے بھرنا بہتر نہیں ہے. تو اچھے اشعار ٹھیک ہے, لیکن برے اشعار گانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یاد کرنا اچھی بات نہیں ہے, سننا بھی اچھی بات نہیں ہے. آگے سورۃ النمل ہے, یہاں بھی موضوع وہی ہے کیا؟ قرآن مجید کی حقانیت, اور اسی سے آغاز ہوا. اور اس کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا. اور بات مختصر یہ ہے کہ مدین سے لوٹ رہے ہیں, راستے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ جو ہاتھ میں لاٹھی ہے نا, کیا کیجئے, ڈال دیجئے. تو جیسے ہی ڈالا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ بن کر یہ لاٹھی بھاگنے لگی, دوڑنے لگی, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھاگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ڈریے نہیں. تو اب ایک ہی بات کہہ رہی ہے. کیا ہے بات؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عالم الغیب ہیں. آپ ہی کیا ہے؟ سارے انبیاء علم غیب جانتے تھے, اور انبیاء ہی کیا سارے اولیاء علم غیب سے واقف ہیں. اگر غیب کا علم ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ڈریے نہیں, آپ امن میں سے, پہلے سے معلوم ہونا چاہیے نا. تو یہ ایک کہانی ہے, بس تھوڑا اسی بات یہ کہنے کی تھی. آگے اسی حوالے سے بات ہوگی. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کیا ہیں؟ باپ اور بیٹے ہیں. داؤد باپ ہیں اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں, فرزند ہے. وارث سلیمان داؤد, قرآن مجید کہتا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. تو فرزند ہے, فرزند ہونے کی حیثیت سے ان کے علم اور ان کی حکومت کے وارث ہوئے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. کہاں سے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے. ان کو بعض وہ خصوصیات دی گئی جو دوسروں کو نہیں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا, ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے یہاں. لیکن ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود کو اور سلیمان کو علم سے نوازا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ نوازی جانے والی چیزیں بہت ساری تھی، حکومت بھی تھی، ہے نا، اور سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، اور حضرت داود علیہ السلام میں یہ صلاحیت تھی کہ لوہے کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جس شکل میں چاہتے تبدیل کر دیتے تھے، لوہے کو بالکل نرم کر دے، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ تو یہ ساری باتیں تھی، بہت سارے انعامات تھے، لیکن کس انعام کا ذکر کیا گیا؟ کون سا انعام؟ تو یہ علم کا انعام ہے، اس لیے کہ جتنے انعامات ہوں گے سارے کے سارے پیچھے ہوں گے اس انعام کے، اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ علم کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا دونوں نے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت دی ہے۔ تو علم کے اعتبار سے فضیلت دی اور بھی دوسرے اسباب فضیلت کے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ کیا ہے؟ واقعات کو مفصل طور پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی دی گئی، اور حضرت سلیمان نے اس کا ذکر کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ میں پرندوں کی بولی سمجھ سکوں اور بول سکوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سلیمان کے لشکر جمع کیے جاتے تھے ان کے سامنے، اور گروہ گروہ میں جمع کیے جاتے تھے، تو جنوں کا لشکر الگ ہے، انسانوں کا لشکر الگ ہے، اور چرند پرند حیوانات وغیرہ کا لشکر الگ ہے۔ تو لشکر ایسے ہی سامنے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، یہ منظر ہے، لشکر لے کر چلے، کہتے ہیں اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملہ، تو ایک چونٹی کہنے لگ گئی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ تو کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنود، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر کے لوگ تمہیں روٹ ڈالے، اور کہا وہم لا یشعرون، ان کو پتا بھی نہیں چلے۔ تو وہ جو قصہ ہے نا علم غیب کا، یہاں بھی دیکھ لیجئے یہ چونٹیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ تو وہ بھی سمجھتے کہ پیغمبر ہے تو بڑی قوت کے، بڑی سطوت کے مالک، لیکن غیب کا علم نہیں رکھتے، اس لیے تمہارے بارے میں ان کو پتا نہیں چلے گا، لشکر گزر جائے گا اور تمہارا کام ہو جائے گا، اس لیے کیا کرو، اپنی اپنی حفاظت کا سامان کر لو اور اپنی اپنی بلوں میں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے چونٹی کی یہ بات سنی نا، تو فتبسم ضاحکا، تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، اور کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور کیا ہے، اور اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس کو تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے تو اپنے نیک بندوں میں مجھے داخل فرما دے۔ کون دعا کر رہا ہے یہ؟ تو وقت کا سب سے بڑا حاکم، اور ایسا حاکم کہ جس کی حکومت جیسے کسی کو حکومت ملی نہیں ہے، اس کی تمنا کیا ہو رہی ہے؟ تو اس کی تمنا یہ ہو کہ نیک بندوں میں شامل کر لیا جائے، اور نیک بندوں میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جب پڑھیں گے نا، تو وہاں بھی دعا یہی ہے کہ وَأَلْحِقْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ نیک بندوں میں شامل کرنے کا مطلب ہے جنت، ان کا ٹھکانہ جنت، تو میرا بھی ٹھکانہ کیا ہو جائے؟ جنت۔ تو یہ تمنا کون کر رہا ہے؟ حکومت والا کر رہا ہے، سلطنت والا کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو اسوہ ہمارے لیے یہاں ہے وہ کیا ہے کہ اتنی بڑی حکومت کا مالک ہے اور اتنی صلاحیت ہے کہ چونٹیوں کی بھی بات سمجھ سکتا ہے، تو یہاں اکڑ کا مظاہرہ نہیں ہے، آگے بھی نمونہ آ رہا، اکڑ کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، رب کا دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اپنا گنگان نہیں کرنا ہے، اور اپنی نہیں حاکمی ہے کہ میں دیکھو میں، بلکہ کون؟ میرا رب، میرے رب نے مجھ پر انعام کیا، تو جس رب نے مجھ پر انعام کیا ہے نا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب آگے کا منظر کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر دوڑایا، کون ہے کون نہیں ہے، کون آیا کون غائب ہے، تو اس میں سے ہدہد کو نہیں پایا۔ کہنے لگے کہ ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا ہوں؟ یا تو صحیح دلیل لے کر آئے،
یا پھر عذاب تیار سہنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت عذاب دوں گا اسے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ہدہد آ گیا. تو وہ غیب والی بات پھر سمجھ لیجئے کہ اگر معلوم ہوتا ہے نا تو پھر کیوں پوچھتے کدھر ہے نا. اور یہ جو ہدہد آیا نا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے اس پر بھی غور کر لے. ہدہد آیا اور کہنے لگا کہ احطت بما لم تحط بی، میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے. میں ایسی بات معلوم کر کے آ گیا ہوں کہ جس کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ تو کہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، قوم سبا کی طرف سے، ملک سبا کی طرف سے میں ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں. کیا ہے وہ؟ تو کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات ایک چڑیے کے لیے بھی تعجب کی ہے کہ ایک عورت کیا ہے کچھ لوگوں پر، مردوں پر حکومت کر رہی ہے. تو عورتیں حکومت کے لیے نہیں ہے. حکومت کرنا کس کا کام ہے؟ یہ مردوں کا کام ہے. اور لکھنے والے نے لکھا کہ قرآن مجید کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کیا ہے؟ نگراں ہے نا عورتوں پر. تو یہ گھر کی چھوٹی سی حکومت ہے چار دیواری کی. کہا کہ یہاں جب حکومت نہیں دی گئی تو باہر کیسے حکومت ہوگی؟ بڑی حکومت کیسے مل سکتی؟ چھوٹی حکومت نہیں ملے. تو اس کو تعجب ہو رہا کہ ایک عورت کیا ہے بادشاہت کر رہی ہے. اور کہا کہ اس کو ساری چیزیں دی گئی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا ایک تخت ہے. اور میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اس مصیبت میں پایا کہ یہ سب سورج کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کے نزدیک کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن عبادت کس کی کر رہی ہے؟ سب کچھ پانے کے باوجود سورج کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں. اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا. نہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور سیدھے راستے سے رک گئے. کہا کہ ٹھیک ہے خبر لے کے آئے ہو نا، تو سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں دیکھوں گا اور فیصلہ کروں گا کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، معلوم کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ سامنے آیا تو ہمارے ایک بزرگ گزرے، انہوں نے کہا کہ وہ تو ہدہد ایک چڑیا کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کو علم نہیں ہے. علم نہیں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام تھوڑی نہ کہہ رہے کہ مجھ کو علم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھرانے کے لیے اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سننظر، میں دیکھوں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ. تو دیکھنے کی ضرورت کس کو پڑے گی؟ جس کو معلوم ہے اس کو، یا جس کو معلوم نہیں ہے. تو بہرحال پتا کیا کیا ہے، خط لکھا لے کے جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہیں کرنا، فرما بردار ہو کر آ جانا. خط ڈال دیا گیا، حدود نے ڈالا اور دیکھتا رہا کہ کیا مسئلہ ہے. تو آپس میں بات ہوئی، مشورہ ہوا. عورت پوچھ رہی ہے کہ یہ خط آیا، اس کا مضمون یہ کیا کہتے ہو؟ تو اب وہ جو درباری لوگ تھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس بھی لشکر ہے اور طاقت ہے، چاہے تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ویسے معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو فیصلہ کریں گے نا ہم اس کو قبول کریں گے. تو یہ اپنے سر سے ذمہ داری اتارنے کی کوشش ہے اور ایک کو سارا معاملہ حوالے کر دینا کہ تم اگر کامیاب ہوئے تو ہم نے بھی مشورہ دیا تھا، اور کچھ گڑبڑ ہوا تو آپ نے فیصلہ کیا تھا کا مسئلہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ عورت ذہین تھی، فطین تھی، اس لیے سمجھ لیا کہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے کہ جس نے یہ خط بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہے کون. تو تحفے تیار کیے اس نے اور تحفے دے کر آدمی کو بھیجا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، سمجھئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. کہا کہ یہ جو تحفہ ہے نا لے کے جاؤ اور کہہ دینا کہ نہیں آیا نا تو پھر میں آؤں گا اور ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ پھر بچنے بچانے کا کوئی موقع نہیں رہے گا. تو یہ بات پوچھی اور پھر ادھر تیاری ہونے لگی اور ادھر بھی کیا ہو گئی، تیاری ہوئی کہ نہیں چلنا چاہیے، فرمانبرداری اختیار کر لینا چاہیے. اس بیچ میں ایک بات پیش آئی ہے. کیا ہے بات وہ؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لا کر مجھے دے دے. تو ایک جن نے، مضبوط قسم کے بڑے جن نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لا کے دیتا ہوں اور امانت کے ساتھ دوں گا، کسی کی طرح کی خیانت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن اس شخص نے کہ جس کے پاس علم تھا اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں لا کر رکھ دیتا ہوں. تو اب یہ کون تھا؟ تفسیری روایات کے مطابق یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیہ ہے. اور تفسیری روایت ہے، یعنی تفسیری روایت کہنے کا مطلب کہ اسرائیلیات کی بنیاد پر رہی ہے، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے. اس میں آدم کا علم تھا تفسیری روایت کے مطابق. بہرحال یہ جو کچھ ہے یہ بہرحال
کیا ہے یہ کرامت ہے، اور کرامت ہی کے ذریعے سے یہ ممکن ہے۔ کرامت کہتے کس کو ہے؟ تو جو کائنات کی عادت کے مطابق اور دستور کے مطابق ہو اس کو کرامت نہیں کہتے، جو دستور سے ہٹ کر عجیب و غریب بنیاد پر بات پیش آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ یا کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ نبی نہیں ہے نا کہنے والا، اس لیے کیا یہ کرامت ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ تخت تو موجود ہے۔ تو اب یہاں پھر وہی ہے، عاجزی ہے، رب کے حضور شکر گزاری کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنی بے حقیقتی ظاہر کرنی ہے۔ کہنے لگے کہ هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری اپنی کوئی خوبی نہیں ہے کہ اتنا بڑا بڑا کام ہو جا رہا میرے سامنے اور میری وجہ سے، میری بنیاد پر نہ۔ کہا کہ کس لیے میرے رب نے مجھ کو فضل سے نوازا ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ میرے رب مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور کہا کہ جو شکر گزاری کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ رب کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کیا ہے وہ بے نیاز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اس کا تخت ہے نا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، تھوڑا بدل دو، تاکہ اس کو آزمائیں گے جب آئے گی وہ۔ تو آ گئی، دو بنیادوں پر آزمائش ہوئی اس کی۔ ایک کیا ہے؟ تو ایک تو تھوڑی سی تبدیلی کی دی، کہا کہ ہکذا عرشک، تمہارا جو تخت ہے نا وہ ایسا ہی ہے کیا؟ تو کیا کہنے لگی؟ کہا کہ کأنہ ہوا، یہ تو شاید وہی ہے۔ تو ایک قوت کا مظاہرہ ہو گیا۔ کس کا؟ قوت کا مظاہرہ، کہ سوچو ذرا کہ میں کون ہوں، ہے نا، اور میری طاقت کا معاملہ کیا ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ تو شیشے سے بنے ہوئے مکان میں داخل ہونے کو کہا۔ اب ایسا چمکدار ہے کہ ایسا دکھ رہا کہ بس پانی ہے پورا۔ تو کشفت عن ساقیہ، پنڈلیوں سے کپڑے اس نے اٹھا لیے۔ کہا کہ هذا صرح ممرد من قواریر، یہ شیشوں سے بنا ہوا محل ہے، پانی نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ایک تو قوت کا مظاہرہ ہے، دوسری طرف یہ سمجھایا گیا کہ دکھنے میں جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے نا ضروری نہیں کہ وہی چیز ہو۔ تو آپ نے سورج کو دیکھا چمکدار ہے نا، دمکتا ہوا اور روشنی پھینکتا ہوا، دھوکے میں پڑ گیا کہ ہے وہ پوجنے کے لائق نہ، ایسا نہیں رہتا ہے نا۔ تو جیسے یہ بات سمجھ میں آئی، ملکہ کو نام ذکر کیا گیا بلقیس، اللہ کو معلوم ہے کہ کیا نام تھا، تفسیری روایت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آمنت برب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اور اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس حوالے سے اس سلسلے میں اللہ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ ابھی جو قصہ سنایا گیا کس لیے سنایا گیا؟ تو قصہ اس لیے کہ یہ قصہ کس طرف سے آیا، کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں سے؟ وحی کے ذریعے سے۔ جب وحی آ رہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ اللہ کے رسول ہو گئے، اور آپ اللہ کے رسول ہے تو آپ پر اترنے والا جو کلام ہے وہ کلام برحق ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قصے کا ایک خاص حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ دو جماعتیں ہیں، ایک ہے کو کہتے ہیں قبطی اور ایک کو کہتے ہیں سبطی۔ قبطی مطلب مصر کے اصل باشندے، مصر کے اصل باشندے، اور سبطی مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لوگ۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے یہ، اور یوسف وہاں آنکھوں کے تارا تھے اور سب کے دلارا بنے ہوئے تھے اس وقت۔ تو جیسے یوسف کی عزت ویسے ہی یوسف کے بھائیوں اور گھر والوں کی بھی عزت۔ تو ایک زمانے تک یہ معاملہ رہا، لیکن اخلاقی طور پر تبدیلی آئی نا، تو پھر لوگوں کے رویے میں تبدیلی آ گئی، اور تبدیلی یہاں تک پہنچی ہے کہ اب وہ سیاست ہونے لگ گئی ہے۔ کیسی سیاست؟ تو یہاں ہو رہی ہے نا۔ اگر نمونہ دیکھنا چاہے بہت حد تک تو دیکھ سکتے ہیں، باہر والے اندر والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرعون کون تھا؟ بدماش تھا، مفسدین، اور اس نے کیا کیا؟ تو لوگوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ کو اس نے کمزور بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا ہے؟ تو بچوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا، اور ان سے مختلف قسم کے کام لیتا، ان کی عزتوں کے ساتھ وہ خود اور اس کے لوگ کھیلتے۔ اس طرح کی صورتحال تھی۔ اللہ کہتا کہ ہم نے سوچا کہ جن لوگوں کو کمزور سمجھ گیا نا، ہم ان کو اب اوپر کریں گے، ہم اوپر کریں گے، اور تیاری ہم نے کر دی۔ تو اب ادھر یہ فلسفہ چھوڑا گیا یا خود خطرہ محسوس کیا گیا کہ نہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا ان میں بچہ پیدا ہونے والا، اس فلسفے کی بنیاد پر یا اس خبر کی بنیاد پر کہانت کی سارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا سامان کیا، ماں سے کہا کہ ڈالو،
ہے نا, اور کہا کہ گھبرانا نہیں, لیکن ماں کا دل ہے کہ ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ خالی ہو گیا تھا دل, یعنی بے صبری کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ چیخ و پکار ہو جاتی اور پتہ چل جاتا کہ یہ جو بچہ جا رہا نا وہ دریائے نیل میں وہ کون ہے, وہ فلاں عورت کا بیٹا ہے بنی اسرائیل میں سے. اور جب یہ پتہ چلتا تو کیا ہوتا, وہی ہوتا جو دوسرے بچوں کے ساتھ ہو رہا. لیکن ہم نے مضبوطی دی اور کہا کہ تھام کے رکھو, ہم لوٹائیں گے. تو ہم نے لوٹا دیا, اور دودھ پینے کی ضرورت پڑی تو ساری دودھ پلانے والی عورتیں آ رہی ہے اور جا رہی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہن پیچھے پیچھے تھی, سورۃ میں تھوڑی سی تفصیل موجود ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے ایک دودھ پلانے والی ہے, اگر اس کو بلایا جائے نا تو ممکن ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. کہا کہ کون ہے, بلایا گیا تو پینا شروع کر دیا. اب کیا ہے, تو ٹھیک ہے آپ ہی پلائیے, ہماری طرف سے آپ کے لیے اجرت جاری ہوگی, معاوضہ دیا جائے گا. اپنا بچہ دودھ پلا رہی ہے اور معاوضہ کس سے وصول کر رہے, کس سے. اب یہاں اس سے پہلے کا منظر ایک یہ ہے کہ جب بچہ آ گیا سامنے نا تو بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرو, اور فرعون کیا کہہ رہا ہے قتل کریں گے. بیوی لگے کہ نہیں ہمارے لیے بچہ بن کر کام آئے گا وغیرہ. تو اس طرح سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ابھی بچہ جوان ہو گیا ہے, مصر کے سڑکوں پر پھر رہا ہے. دیکھا کہ ایک سبتی ہے ایک قبطی ہے, قبطی سبتی پر ظلم کر رہا ہے اور سبتی پکار رہا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ ذرا معاملے کو رفع دفع کرتے, کیا مسئلہ, اور تنبیہ کی خاطر ایک مکہ مارا تو کام ہو گیا. اب کیا ہے مسئلہ, تو اب مشورے ہونے لگے کہ کس نے کیا ہے, یہ کس نے کیا ہے. تو پتہ نہیں چل پا رہا کس نے کیا ہے, معاملہ تو راز کا ہے لیکن راز کھل گیا کیسے. تو موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن جب نکلے نا تو پھر دیکھا کہ جو سبتی ہے نا پھر کسی سے بھیڑا ہوا, پھر پکار رہا. تو کہا کہ تو بڑا بدماش دکھتا ہے, گمراہ. اور قبطی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ کل تو ایک مکے میں کام کسی کا کیا تھا, اب بڑھ رہے تو میری طرف, مجھ کو ڈانٹ لگائیے نا, تو میری طرف بڑھ رہے. تو کہنے لگا کہ موسیٰ تو صحیح آدمی نہیں دکھ رہا ہے اور اچھا نہیں بننا چاہتا, تو جبار بننا چاہتا. تو اب کیا ہے, حقیقت کھل گئی. ابھی جو قبطی تھا نا دوڑتے بھاگتے پہنچ گیا اور وہاں مشورہ ہونے لگا کہ قتل اس نے کیا ہے نا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو اب وہ کون تھا, دربار فرعون کا ایک شخص کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ سازش ہو رہی ہے, مشورے ہو رہے ہیں, میری رائے ہے کہ بس آپ یہاں سے چلتے ہو جائیے. تو موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے, اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے مدین پہنچ گئے. وہاں منظر کیا ہے, تو ایک کنواں ہے, کنویں کے گرد لوگوں کا مجمع ہے اور دو لڑکیاں بھی ہیں, وہ اپنی بکریوں کو سمیٹ رہی ہے اور دوسرے لوگ پانی پلا رہے ہیں. پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا, کہا کہ ہمارے ابو بوڑھے ہیں, جب یہ لوگ پلا کر چلے جائیں گے نا تو ہم پلائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا پانی اور پلا دیا اور ان کو بھیج دیا. اور قرآن مجید ان کی دعا ذکر کرتا ہے, یہ یاد کر لینا چاہیے ہم کو کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب تو میری طرف جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں, جس شکل میں ممکن ہو تیری طرف سے بھلائی وہ دے دے مجھے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو دو بچیاں تھی نا ان میں سے ایک آئی شرماتی ہوئی, الاستحیاء, تو یہ عورت کی اور بچی کی صفت ہے, عورت کی شرم حیا. تو وہ حیا کا منظر قرآن مجید خاص طور پہ ذکر کر رہا ہے, یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی خاص صفت کیا ہے. تو شرمانے لگی, ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, ابو میرے آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دے دے, آپ نے پانی پلا دیا نا. تو اب کیا ہے, یہ اجرت نیکی کا کام کیا, اس میں اجرت چاہیے کیا, ہونا ہے تو اصل تو ہونا نہیں ہے, لیکن کیا مجبوری کی حالت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کڑے ہوئے پہنچے اور قصہ سنایا تو کہا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین, اب ڈرنے کی بات نہیں ہے, آپ ظالموں کے دائرے سے کیا ہو گئے, باہر آ گئے. یہاں ایک بات یہ کہ ایک نے کہا, کیا ہے, دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابو جان اس کو اجرت پر رکھ لیجئے. کیا ہے, اجرت پر رکھ لیجئے, اس لیے کہ اجرت پر رکھنے کے لائق اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو اس کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے. کیا ہے, طاقتور ہو اور امانت دار ہو. تو اب اس سلسلے میں کہانیاں ہیں اسرائیلی روایت کی بنیاد پر, اللہ علم, کہ قوت کا اندازہ اس طور پر کہ کنویں پر جو پتھر رکھا ہوا تھا نا اس کو ایک پوری جماعت اٹھایا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, اکیلے اٹھا دیا. تو یہ طاقت اور امانت کی بات کدھر سے آئی ہے, تو اس کے سلسلے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچی سے کہ آپ پیچھے رہے, میں آگے چلتا ہوں, اور جب کہیں مڑنا اڑنا ہو راستہ
ادھر ادھر ہونا تو آپ مجھے پیچھے سے بتا دیں، اشارہ کر دیں. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ امین ہونے کی. کہا کہ اس میں دونوں صفتیں بنا لیجئے. تو باپ نے سمجھا کہ کچھ ہے مسئلہ، سمجھنا چاہیے. کہا کہ میری 2 بیٹیاں، ان میں سے ایک سے آپ کی شادی کیے دیتا ہوں، لیکن مہر کے طور پر کیا بات ہوگی؟ تو 8 سال تک آپ ہمارے یہاں کام کریں گے، اور 2 سال اور اضافہ کر لے تو آپ کی طرف سے ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہے، میں جس پر چاہوں گا عمل کروں گا. اور وہ مدت پوری ہو گئی ہے. اب کیا ہے، باتیں تو بہت سی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ طاقت اصل اللہ کی ہے، اور تدبیر ساری فیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی تدبیر سامنے آتی ہے. تو کہاں سے، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا، اور جو اکڑنے والا تھا نا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، کس طرح اللہ نے اس کو اس کے محلات سے نکال کر کہاں ڈال دیا؟ پانی کے حوالے کر دیا، پانی کے حوالے. تو اللہ تمام امور پر غالب ہے، اور مظلوموں کا مالک وہی ہے. اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.